ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی ایک ایسا ہیکل ہے کہ جس کے تعمیر ہوتے ہی قیامت کی وہ سب سے بڑی نشانی پوری ہو جائے گی، جس خوفناک نشانی کے پورا ہونے کا انتظار اہل کفر بے صبری کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کیا ہے اور اس کی تعمیر کب ہوئی، اور اہل کفر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیوں کرنا چاہتے ہیں، اور اس ہیکل سلیمانی کے ساتھ قیامت کی کون کون سی بڑی نشانیوں کا تعلق ہے، اور اس ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل کے تعمیر ہوتے ہی اس دنیا کے حالات کیسے ہو جائیں گے، اور اس دنیا کے اندر کون کون سی تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور یہودی قوم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے کیوں عبادت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کروائی، اور اب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر کتنی بار ہو چکی ہے اور کتنی مرتبہ یہ تباہ ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کے بدلتے حالات اور دنیا کے اندر خون ریزی کا عام ہونا اور مسلمانوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا جانا، یہ قیامت کی وہ بڑی نشانی ہے کہ جس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا اور ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی اس نشانی کو بیان کیا تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم یعنی مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مسلمان اس وقت تعداد میں کم نہیں ہوں گے، بلکہ مسلمانوں کے درمیان وہن یعنی دنیا کی محبت آ جائے گی، یعنی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات اور دین اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے پجاری بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کے اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی لفظ بلفظ مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑے ہیں اور دن رات دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کے لیے پاگل ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے تو صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگ جاتے، کیونکہ قرب قیامت کے اس دور کے اندر ایمان بچانا اس طرح ہو جائے گا جس طرح اپنی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا کیوں ضروری ہے، اور اہل کفر تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے کیوں پاگل ہو رہے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیکل سلیمانی یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کو خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کے لیے بطور عبادت گاہ بنایا گیا، جہاں تمام تر بنی اسرائیل کے مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بیت المقدس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانہ اقدس میں رکھی، اور یہ تعمیر مقدس صندوق یعنی تابوت سکینہ کو محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے کی گئی، کیونکہ تابوت سکینہ ایک مقدس اور بابرکت صندوق تھا جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سکون اور قرار عطا فرماتا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا۔ پیارے دوستو، تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا میں نازل کیا گیا، اور یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور اس طرح حضرت شیس علیہ السلام کے بعد جو بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے گئے، اسی طرح یہ تابوت سکینہ ان کو وراثت کے اندر ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، تو اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور قوم بنی اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا، اور یہ کئی دنوں تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کو معاف کر دیا، اور ان کے سکون اور قرار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس تابوت کے اندر پہلے تمام تر انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر میدان کے اندر فاتح قرار پاتی۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تابوت سکینہ عطا فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بابرکت صندوق کو ایک محفوظ مقام پر رکھنے کے لیے ایک خیمہ بنایا اور اس خیمے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خیمے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ چنانچہ اس کے بعد جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور حکومت آیا اور حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے خیمہ بنایا تھا اسی مقام پر ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی بنیاد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسی ہیکل سلیمانی کے اندر جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کا وقت آ گیا اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت آیا۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا اور ایک عالی شان بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی اور ان کا تخت ہواؤں کے اندر اڑا کرتا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اس دنیا و کائنات کی ہر ایک مخلوق آپ کے تابع تھی اور آپ کا حکم ماننے کی پابند تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کا کام جاری رکھا جس تعمیر کو ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کروایا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی اس تعمیر کا کام اسی طرح جاری رکھا جس کی بنیاد ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی۔ جنات دور دراز سے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر لاتے اور اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرتے، لیکن جس ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی یہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی مکمل نہ ہو سکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تیار ہو جائے اور کسی طرح میری وفات کا علم جنات کو نہ ہو تاکہ یہ جنات اپنا کام مکمل کر سکیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو یہ حکم دیا کہ وہ ان کی عبادت کے لیے شیشے کا ایک کمرہ تیار کریں جن کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق شیشے کا ایک کمرہ تیار کیا گیا جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا مبارک سے ٹیک لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح جنات اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر مشغول رہتے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے کہ وہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح عصا مبارک کے سہارے کھڑا رہا، جس سے جنات کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں اور وہ جنات اسی طرح پوری توجہ کے ساتھ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے اندر مصروف رہے۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو دیمک نے کھا لیا اور دیمک لگنے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا عصا مبارک ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا۔ اس کے بعد جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی تعمیر مکمل ہوئی۔ پیارے دوستوں، اس ہیکل سلیمانی کو بہت زیادہ عالی شان بنایا گیا اور اس عمارت کے 3 حصے تھے۔ اس ہیکل سلیمانی کا بیرونی حصہ عام لوگوں کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا اور ہیکل سلیمانی کے درمیانی حصے میں علماء اکرام، اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام اور ان کی آل اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی، جبکہ ہیکل سلیمانی کے سب سے اہم اور پہلے حصے کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا۔ اس حصے کے اندر سوائے انبیاء اکرام یا سب سے بڑے علماء اکرام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ پیارے دوستو، اس ہیکل سلیمانی کی پہلی تعمیر کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم بنی اسرائیل پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا،
لیکن یہ قوم ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو جاتی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ چنانچہ جب یہ قوم پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو اپنا عذاب بنا کر اس قوم پر نازل فرمایا، اور بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا، اور ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تمام تر مقدس کتابوں کو جلا دیا اور خزانوں کو لوٹ لیا، اور اس ہیکل سلیمانی کے اندر موجود تابوت سکینہ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح بخت نصر بادشاہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا اور ان کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ لیکن بخت نصر بادشاہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی اور تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس بے حرمتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ پر بھی اپنا عذاب نازل فرمایا، اور ایرانی حملہ آوروں نے بخت نصر بادشاہ پر حملہ کر دیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ایک بار پھر بنی اسرائیل کی قوم بیت المقدس کے اندر دوبارہ سے آباد ہو گئی۔ پہلے ہیکل کی تباہی کے بعد اس قوم بنی اسرائیل نے دوبارہ سے 70 سال بعد ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، اور یہ ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر تھی۔ اس دوسری تعمیر کے اندر ہیکل سلیمانی کو تو تعمیر کر لیا گیا، لیکن اس ہیکل سلیمانی کے اندر ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی تابوت سکینہ کی کمی، کہ جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا اور جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل ہر میدان کے اندر سرخرو ہوتی۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ بخت نصر بادشاہ کے بعد تابوت سکینہ کہیں گم ہو گیا، اور یہ تابوت سکینہ کہاں چلا گیا یہ آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چلا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک بنی اسرائیل یعنی یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ تابوت سکینہ کی برکت سے یہودیوں کو ان کا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے اور یہودی قوم پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکے، کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ان کو تابوت سکینہ مل گیا تو وہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس دوسری تعمیر کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن بنی اسرائیل کی قوم ہمیشہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی تھی، اور ہمیشہ کی طرح اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مظالم ڈالنے شروع کر دیے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کر دی اور ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ پیارے دوستوں، اس طرح جب اس یہودی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد قوم بنی اسرائیل پر پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا، اور اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب ایک رومی جرنل کی شکل میں تھا، جو کہ بخت نصر بادشاہ سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ اس رومی جرنل نے لاکھوں یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل سلیمانی کو ایک بار پھر سے تباہ و برباد کر دیا اور تمام یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ اس کے بعد فلسطین کے اندر بنی اسماعیل آباد ہو گئے، اور انہوں نے ہیکل سلیمانی کی جگہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی تعمیر کی۔ پیارے دوستوں، مسجد اقصی یہ وہ بابرکت مسجد ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسی مسجد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی، اور اس طرح اس مسجد کو تمام انبیاء کرام کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہے۔ پیارے دوستوں، آج جس مقام پر مسجد اقصی تعمیر ہے، اس مقام پر یہودی تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ مسجد اقصی کے نیچے تابوت سکینہ دفن ہے، اسی وجہ سے وہ مسجد اقصی کو گرا کر اس تابوت سکینہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی تیسری تعمیر یعنی تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک تھرڈ ٹیمپل کے تعمیر ہوتے ہی ان کا وہ مسیحا جس کا وہ صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، اور جو قیامت کی سب سے بڑی اور خوفناک نشانی ہے، کہ جس کا ذکر سنتے ہی صحابہ کرام بھی زاروں قطار رونے لگ جاتے، یعنی دجال اس دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے گا، اور ان کے مسیحا دجال کے اس دنیا میں آتے ہی یہ لوگ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، اور پوری دنیا پر ان لوگوں کی حکومت ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ لوگ مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پر تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جلد ان کا مسیحا اس دنیا میں آئے اور یہ لوگ پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں۔ پیارے دوستو، چونکہ ہیکل سلیمانی یہودیوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے یہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر
ہیکل سلیمانی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور خانہ کعبہ جیسے مقدس گھر کو اہمیت نہیں دیتے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔